بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اردو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا جو بہت زیادہ سخی تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ وہ اللہ والا اپنا مال غریبوں اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ اپنے اوپر مال خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اس اللہ والے کے پاس کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو دن بھر اس باغ کی دیکھ بھال کرتا اور کھجور کے درختوں سے کھجور اتارتا تھا۔ ایک دن وہ کام کر رہا تھا کہ ایک بندہ اس کے لیے روٹی لے کے آیا۔ وہ مزدور روٹی لے کر کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کے پاس ایک کتا آ گیا۔ وہ مسلسل روٹی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس غریب مزدور نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی کتے کو ڈال دی۔ کتا وہ روٹی کھا گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی۔ کتا وہ روٹی بھی کھا گیا۔ اب اس کے پاس ایک روٹی بچی تھی۔ اس نے وہ بھی اس کتے کو ڈال دی۔ کتا وہ روٹی بھی کھا گیا۔ اب یہ سارا واقعہ اللہ والا نیک بندہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مزدور سے دریافت کیا کہ تم سارا دن کام کرتے ہو اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی ساری روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ وہ مزدور کہنے لگا، ہاں میں نے اپنی ساری روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ اس کتے نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ اللہ والے نے اگلے روز اس مزدور کی روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ اگلے روز جب ایک آدمی اس مزدور کے پاس اس کی روٹی لے کر آیا تو اس نے روٹی لے لی۔ جو ہی وہ روٹی کھانے لگا تو وہاں پہ وہی کتا آ گیا۔ اس نے ایک ایک روٹی کر کے ساری روٹی اس کتے کو کھلا دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر اللہ والے کو تعجب ہوا اور وہ اس مزدور کے پاس گیا اور کہا، آج تو تجھے بتانا ہی پڑے گا کہ تو سارا دن کام کرتا ہے اور بھوکا رہتا ہے مگر اپنی روٹی اس کو ڈال دیتا ہے۔ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ مزدور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس اللہ والے نے کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو یہ کتا بولے گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے نوافل ادا کی اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس کتے پر پھونک ماری۔ وہ کتا بولنے لگا۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ تم اس مزدور کی روٹی کیوں کھا جاتے ہو؟ وہ کتا بولا، میں سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، مجھے کہیں اور سے کھانا نہیں ملتا اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس اللہ والے نے اس کتے سے اصل ماجرا بتانے کو کہا تو کتا بولا کہ میں اس مزدور کا باپ ہوں۔ اس اللہ والے نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے باپ ہو؟ چنانچہ وہ کتا بولنے لگا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ میں ایک امیر شخص تھا، میرے پاس بہت مال و دولت تھی مگر میں زناکار تھا۔ میرا سارا وقت فحاشی کے اڈوں پر گزرتا تھا۔ میری ایک بیوی تھی جو بہت نیک اور سخی تھی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے زناکاری کے کام کرتا تھا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اپنی بیوی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا، میرے ساتھ ایک عورت تھی جسے میں اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے لایا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے دوران نماز اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے کھانا بناؤ۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت حالت سجدہ میں تھی۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا میں اس عورت کے ساتھ جا کر سو گیا۔ جو میں ساتھ لایا تھا، میں نے ساری رات اللہ کی نافرمانی کی۔ صبح میں جب اٹھا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ کھانا مانگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری طرف میرا بیٹا بھی رو رہا تھا جس سے میرا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ میں غصے سے اس کمرے میں گیا جس میں میری بیوی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک حالت سجدہ میں ہے۔ میں نے اس پر دوبارہ تشدد کرنا شروع کر دیا مگر پھر میں نے غور کیا کہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کی لاش کو ویران جگہ لے گیا اور دفن کر دیا۔ جب میں لوٹا تو میرا بیٹا رو رہا تھا۔ میں نے اسے بھی مارنے کا منصوبہ بنایا۔ میں اسے مارنے والا ہی تھا کہ وہ عورت جسے میں ساتھ لایا تھا اس نے کہا، اس کو مت مارو، اس کو مجھے دے دو، میں اس کو بڑا کروں گی۔ میں پھر بھی گناہ کے کاموں سے باز نہ آیا۔ ایک دن میں صبح اٹھا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ میں انسان سے کتا بن گیا تھا۔ میں وہاں چلا گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا اور میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا اور میرے بیٹے کو بیچ دیا گیا اور مجھے پتا چلا کہ ایک نیک شخص ہے جس نے میرے بیٹے کو خریدا ہے، تو اس لیے میں ادھر آیا ہوں۔ اس اللہ والے نے اس مزدور سے پوچھا کہ تم کہہ رہے تھے کہ اس نے تجھ پر احسان کیا تھا، وہ احسان کون سا ہے؟ وہ مزدور بولا، یہ ایک تو میرا باپ ہے، دوسرا اس نے مجھے اس عورت کو دے دیا جس نے مجھے اپنی ماں کا احساس دلایا اور مجھے اچھے اخلاق اور سخاوت سکھائی۔ اس مزدور نے، میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تمہارا باپ تمہاری ماں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، وہ مجھے بہت پیسے دیتا تھا اس لیے میں خاموش تھی، مگر جس دن اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس دن سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا۔ مجھے میری ماں مجھ سے سخی بننے کا کہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے تجھے اس لیے پالا کہ شاید تمہاری ماں جیسی نیک عورت کے بچے کو پالنے سے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ والا یہ سن کر کہنے لگا، بے شک میں نے تم سے بڑا سخی آج تک نہیں دیکھا۔ آج سے تم اس باغ میں کام نہیں کرو گے، آج سے تم اس باغ کے نئے مالک ہو۔ یہ سن کر مزدور خوش تو ہوا مگر اداس بھی۔ یہ دیکھ کر اللہ والا بولا کہ میں اللہ پاک تیرے باپ کو معاف فرمائے۔ اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ٹھیک ہو جانے کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائی مگر ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر اللہ والا نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک اس کو
اس کے بیٹے کی وجہ سے معاف فرما اور اسے ٹھیک کر دے اور اسے ایک نیک شخص بنا۔ اور اس کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ وہ مزدور کا باپ انسانوں کی شکل میں آ گیا اور باقی کی زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔